السلام علیکم. تھرڈ ایئر کلاس. آج ہم پڑھیں گے کہ اسٹیپس آف سائنٹیفک ریسرچ کیا ہوتے ہیں. بچوں 6 اسٹیپس میں کی جاتی ہے ریسرچ. نمبر 1 آئیڈینٹیفیکیشن آف اے پرابلم یعنی مسئلے کی شناخت کی جاتی ہے. نمبر 2 از فارمولیشن آف ٹیسٹیبل ہائپوتھسز. آپ نے ایک فرضیہ قابل تصدیق فرضیہ بنانا ہوتا ہے. فرضیہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ ہمیشہ کیوری کیا یا کیوں پر مشتمل ہوتی ہے، جس کی بیس پر جو ہے وہ اینڈ پہ ہم نے رزلٹ نکالنا ہوتا ہے کہ آیا ہماری ریسرچ جو ہے اس فرضیے کے مطابق کیا جو فرضیہ ہے وہ سچ ثابت ہوا ہے یا اس کی تردید ہوئی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 از، یا میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے جو ہے وہ ہائپوتھسس بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کیسے جو ہے اس کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. نمبر 3 سلیکشن آف ریسرچ میتھڈ اینڈ ڈیزائن دا اسٹڈی. نمبر 3 پہ ہم نے فرضیہ بن گیا، پرابلم آئیڈینٹیفائی ہو گیا. دین نمبر 3 پہ ہم نے ریسرچ میتھڈ یعنی ریسرچ، بہت سارے ریسرچ میتھڈز ہیں جن کا ذکر اس چیپٹر میں ہے، ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور ہم نے اپنی اسٹڈی کو کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک ڈیزائن مرتب کرنا ہوتا ہے. نمبر 4 از ٹو پرفارم دا ایکسپیریمنٹ اینڈ کلیکٹ ڈیٹا. یعنی آپ نے جو ایکسپیریمنٹ پرفارم کرنا ہے، جو ریسرچ آپ نے کرنا ہے اس کو پریکٹیکلی آپ کریں گے اور پھر آپ کلیکٹ کریں گے ڈیٹا یا موتیات. اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ موتیات جو ہے اس کو ہم اکٹھا کریں گے، تجربے کو سر انجام دیں گے اور ڈیٹا کلیکٹ کریں گے. نمبر 5 از اینالائز کریں گے دا ڈیٹا اینڈ ڈرا کنکلوژن. جو ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا، موتیات ہمارے پاس آ گئے، اس کو اینالائز کریں گے اور ہم اس نتیجے کو پہ پہنچیں گے کہ آیا ہمارے مفروضے کی تصدیق ہوئی یا تردید ہوئی. نمبر 6 پہ جا کے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کمیونیکیشن آف ریزلٹس، یعنی نتائج کی اشاعت کر دینی ہے. آپ نے کس لیول کی ریسرچ کی ہے؟ چھوٹے لیول کی ہے تو چھوٹی سطح پر کریں گے. ٹھیک ہے. جو لوکل جو پبلیکیشنز ہوتی ہیں وہاں پر کیا جاتا ہے، یا آپ نے کوئی اسٹڈی کے پرپز سے کی ہے تو پھر ہم اس کو کر لیں گے، پرنٹ آؤٹ کریں گے، پبلش کریں گے. ٹھیک ہے. اس کو جو ہے وہ ہارڈ فارم میں لے آئیں گے. اسی طریقے سے یا پھر جو ہے وہ اگر آپ نے مثلا کالج میں نے آپ کو کرائی ایک چھوٹے لیول کی ریسرچ تھی تو اس کو ہم کالج کے میگزین میں جو ہے وہ پرنٹ آؤٹ کرا سکتے ہیں، یا لوکل لیول پر جو ہے کسی میں نیوز پیپر میں یا کسی جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ یہ لوکل جو کوئی رسالے چھپتے ہیں، کوئی ایسی جو کہ ریسرچ ریلیٹڈ کوئی ایکٹیویٹی ہو، اس میں ہم اس کا رزلٹ جو ہے وہ پرنٹ کرا سکتے ہیں. اب ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1 از آئیڈینٹیفیکیشن آف اے پرابلم. آئیڈینٹیفیکیشن آف اے پرابلم کا مطلب یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ تحقیق کے سب سے پہلے مرحلے میں ہم نے مسئلے کی شناخت کرنا ہوتی ہے اور مسئلے کا واضح انداز میں جائزہ لینا ہوتا ہے. مسئلے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی بھی ایسا سوال جس کا آپ نے جواب تلاش کرنا ہوتا ہے، جس کو حل تلاش کرنا ہوتا ہے. بہت سارے چھوٹے ٹاپکس ہوتے ہیں، میں بچوں کو چھوٹے لیول پہ کراتی ہوں، لائک ان امپلائمنٹ، بیروزگاری کیوں ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جی اور بہت سٹریس بہت زیادہ ہے ورکنگ لیڈیز میں، نان ورکنگ لیڈیز میں کیوں ہے، کس میں زیادہ ہے. اس طریقے سے ہم 2 گروپس بنا کے کرتے ہیں. چائلڈ لیبر پہ بے شمار ایسے ٹاپکس میں ہیں جس پہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. نمبر 2 کیا ہے کہ فارمولیشن آف ٹیسٹیبل ہائپوتھسز. آپ نے دوسرے مرحلے میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ایک ایسا ہائپوتھسز بنانا ہے جو کہ ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہو. ٹھیک ہے. مسئلے کی شناخت کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے 2 طرح کے ویریبلس جو ہیں ہم نے ان کو کلیئرلی بیان کرنا ہے اور ٹیسٹیبل ایک ہائپوتھسز بنانا ہوتا ہے. متغیرات کی واضح اور عملی انداز میں ہم نے جو ہے وہ ایک ڈیفینیشن بنا لینی ہے. متغیرات کے باہمی ریلیشن شپ کے بارے میں قابل تصدیق ہم نے فرضیہ بھی بنا لینا ہے. 2 طرح کے ویریبلس ہوتے ہیں، ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ. اور فرضیہ 2 یا 2 سے زائد متغیرات کے درمیان ریلیشن شپ کو بیان کرنے والا جو ہے ایک سوالیہ بیان ہوتا ہے. عام طور پر سوالیہ فارم میں ہوتا ہے، کیوری کی شکل میں ہوتا ہے. نمبر 3 مطالعے کا طریقہ ہمیں سلیکٹ کر لیں گے سائنسی طریقے کے تیسرے مرحلے میں کہ کون سا میتھڈ ہم نے یوز کرنا ہے تاکہ ہمیں انڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبل کا ڈیپینڈنٹ ویریبل پر جو اثر ہے وہ پتہ چل سکے. اسی طریقے سے نمبر 4 ہم کیا کریں گے؟ پرفارم کریں گے. اپنے محقق جو ہے وہ کیا کرے گا؟ فرضیہ کے متعلق اعداد و شمار کو اکٹھا کرنے کے لیے اور مشاہدے کا طریقہ استعمال کرے گا، سوال نامے کا طریقہ، بہت سارے طریقے ہیں، انٹرویو کا طریقہ، ٹیسٹ لے کے یا فعلیاتی اعمال کا ریکارڈ اور پہلے سے جو موجود ریکارڈ ہوتے ہیں ان کا تجزیہ کرے گا. اس طریقے سے ہمارے پاس بہت سارا ڈیٹا اکٹھا ہو جاتا ہے. تحقیق کے اسلوب کا انحصار بھی اسی بات پر ہوتا ہے کہ ہم نے کس قسم کا مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہم تحقیق کر رہے ہیں، چنانچہ ہم اس سے ریلیٹڈ میتھڈ کو یوز کریں گے اور ہم ڈیٹا اکٹھا کر لیں گے. نمبر 5 از اینالائز دا ڈیٹا اینڈ ڈرا کنکلوژن. ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا، 5ویں مرحلے میں را مٹیریل آ گیا.
ہم اس کے لیے بہت سارے اسٹیٹسٹیکل میتھڈس ہیں، شماریاتی طریقے ہیں، اس کو ٹیبولیٹ کرنا ہے، گراف بنانا ہے، کیا کرنا ہے، اس کا ہم نے میڈین نکالنا ہے، موڈ نکالنا ہے، اسٹینڈرڈ ڈیویشن نکالنا ہے، بہت سارے شماریاتی طریقے ہیں جس سے اعداد و شمار کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور معلوم کر لیا جاتا ہے کہ آیا فرضیے کی تصدیق ہو گئی یا فرضیہ جو ہے وہ غلط ثابت ہو گیا، رد ہو گیا، اور انہی اعداد و شمار کی بنیاد پر پھر ہم نظریہ قائم کر سکتے ہیں۔ نمبر 6 پہ جا کے ہم نے چھٹے اور آخری مرحلے میں تحقیق سے حاصل شدہ نتائج کو لوگوں کو آگاہ کرنا ہوتا ہے تاکہ دوسرے محققین اور عام لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ چنانچہ اس صورت میں اس کا اور ایون کہ دوسرے لوگ اس کا کریٹیکل جائزہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو چنانچہ 6 اور آخری مرحلے میں جو ہم نے تحقیق کی ہوتی ہے اس کو ہم نے شائع کرنا ہوتا ہے، کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرنا ہوتا ہے۔